اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام من تولی غیر موالیہ فهو کافر بما انزل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت، جو ہماری پہچان، ہماری سعادت ہے، ہم جعفری ہیں، ہماری پہچان امام جعفر صادق علیہ السلام کا دین ہے، جنہوں نے دوبارہ زندہ کیا ہے، آباد کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی میرے محب، میرے چاہنے والے، میرے شیعوں کے علاوہ کسی اور سے محبت رکھتا ہے، وہ اس طریقے کا منکر ہے کہ جس طریقے سے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی نازل ہوا ہے اس چیز کا انکار کر دیا۔ یعنی اگر غیر شیعہ، غیر مومن اور آل محمد کے دوستوں کے علاوہ کسی اور سے انسان محبت کرتا ہے، ویسا ہے کہ جیسے اس نے سب کچھ انکار کر دیا جو رسول کے اوپر نازل ہوا۔ بہار الانوار جلد نمبر 27، بہار الانوار جلد نمبر 74، نہج السعادہ جلد نمبر 4، حدود الشریعہ جلد نمبر 1، معجم المحاسن جلد نمبر 12، من لا یہد الفقیر جلد نمبر 4۔ یعنی ہر عالم میں انسان آل محمد کے محبوں سے محبت کرے، آل محمد سے محبت کرے اور آل محمد کے محبوں سے محبت کرے، اور محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں سے محبت کرے۔ اگر آل محمد کے دوستوں سے محبت نہیں کیا تو اس نے سب کچھ انکار کر دیا، قرآن کا، دین کا، مذہب کا، شریعت کا، اچھائیوں کا، نیکیوں کا، جو کچھ بھی پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے اس نے انکار کر دیا۔ اور میرے عزیزو، 15 ربیع الاول بہت قیمتی دن ہے۔ پیغمبر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد 4 دن مسلسل محنت کے بعد آپ نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، اور جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے راستے میں واقع ہے، لہذا قباء پہنچ کر سرکار دو عالم نے چند دن وہاں قیام کیا، 4 دن، یہاں تک کہ امیر المؤمنین کا انتظار کیا۔ امیر المؤمنین مکے سے مدینہ پہنچ گئے۔ امیر المؤمنین حضرت فاطمہ زہرا، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، 3 فواتم کو لے کر، 3 فاطمہ کو لے کر آپ پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے انتظار کیا، اور اس کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوتی رہی۔ ایک مسجد بنائی گئی جو روایت کے مطابق متواتر نقل ہے، آیت نمبر 13، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یعنی یہ مسجد جو بنائی گئی ہے وہ تقوی کے بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نازل ہوا ہے، اور جو اس مسجد میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے اوپر اتنا اجر و ثواب ہے کہ من تطہر فی بیتی ثم آت مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کانا کاجر العمرہ۔ جس نے بھی اپنے گھر میں طہارت کی اور پھر مسجد قباء گیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تو اس نے 1 عمرہ بجا لائے۔ بہت سی فضیلت ہے اس پہلی مسجد کے بارے میں۔ اس کی اہم ترین تعمیر ہوئی ہے، یعنی 15 ربیع الاول مسجد قباء مسجد اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے وہاں انتظار کیا، 4 دن قیام کیا، اور اس کے بعد نکلے ہیں تو راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز جمعہ پڑھی۔ وہاں بھی ایک مسجد مسجد جمعہ کے نام سے ہے، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ داخل ہوئے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار لوگ یقیناً پیغمبر اسلام کہ ہر طریقے کی ان کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اور پیغمبر اسلام کے صحیح چاہنے والے قرار دیے جائیں گے۔
یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ہمیں سیرت رسول خدا اور اقوال امام جعفر صادق، نصیحت امام جعفر صادق پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی دی ہے، لہذا یہ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریے، دوسروں کو پہنچائیے بھی۔ ایک نیکی کی طرح سے تحفہ دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، اور صحیح معنوں میں راہ اسلام کی طرف ہدایت دینے کا ایک ہمارا قدم ہوگا۔ اور یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے کہ دین کی خدمت کرو اور دیندار بن جاؤ اور دین والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور دین کے کام میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ دوسرے تک پہنچائیے اور دوسروں سے کہیے کہ بھی اسے دوسرے تک پہنچائے، تاکہ ایک فرد تک بھی بات پہنچ جائے تو ہم لوگوں کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہر مشکل پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جس بندے کی بھلائی پسند ہوتی، چاہتا ہے جس بندے کی بھلائی، اسے دنیا سے بے رغبتی دلا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور اس کے عیوب سے اس کو واقف کرا دیتا ہے، اپنے عیب کو وہ جاننے لگتا ہے۔ جس شخص کو یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہو گئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل کو دنیا سے لگایا تو اس نے اپنے دل کو تین چیزوں سے لٹکا دیا: نہ ختم ہونے والی پریشانی، نہ حاصل ہونے والی امیدیں، اور نہ پوری ہونے والی امنگ۔ لہذا ہر عالم میں پیغمبر اسلام کے ہمیں مطیع فرما پردار ہونا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین حرمتیں، یعنی تین صنعتیں بہترین ہیں: فخر، علم، زہاد۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فخر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدائی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور فخر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی جانب سے کرامت ہے۔ تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ فخر کیا، غربت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فخر وہ چیز ہے جسے اللہ بنی مرسل یا اپنے برگزیدہ، اپنے چنے ہوئے بندے مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ اس لیے ائمہ معصومین نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم سے محبت کرتے ہو تو پریشانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم سے جو بھی محبت کرے گا اس کی طرف تکلیفیں، غربت ایسے آئے گی جیسے پہاڑ سے بہتا ہوا پانی، اس لیے کہ اس کو اور نعمتیں آخرت میں دینی ہے۔ آپ جتنے دولت مند ہیں آپ یہ نہ سمجھ لیے کہ ان کو مومن نہیں ہے، نہیں، ان کو اس کے مقابل میں کتنا آخرت میں ملے گا، اس کے مقابل میں یہ فقیری ہے، غربت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فخر وہ چیز جسے اللہ نبی مرسل ائمہ معصومین کو چن کے دیتا ہے، فرمایا فخر قاتل سے بھی سخت ہے۔ قاتل ہونا انسان برداشت کر لیتا ہے، فقیری، غربت میں انسان امتحان دے اور صابر رہ جائے یہ مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو وہی فرمائی، ابراہیم میں نے تجھے خلق کیا ہے اور نار نمرود سے تیرا امتحان لیا، اگر میں اس کے بجائے تیرا امتحان فقیری اور غربت سے لیتا تو تجھ سے صبر بھی ہٹا لیتا، تو تم کیا کرتے؟ تو مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے زمین اور آسمان میں فخر سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ جناب ابراہیم نے پوچھا پالنے والے جو شخص کسی بھوکے کے روٹی کھائے اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اگرچہ اس کے گناہ زمین اور آسمان کے آفاق کے برابر ہیں، کسی بھوکے کو کھانے کھلا دے پھر بھی اس کو میں بخش دوں گا گناہ کے بعد۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت کے فقراء، غریب کے ساتھ میرے رب کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، فقر کفر بن جاتا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں بہت بڑی روایت ہے، فقیری مومن کو جو اپنے فقر پہ صبر کرے جزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل ہے، اہل جنت اس محل کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس میں نہیں داخل ہوں گے مگر فقیر نبی یا فقیر مومن یا فقیر شہید۔
ایک مرتبہ فقراء نے جمع ہو کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، دولت مند لوگ تو جنت گئے اس لیے کہ وہ حج و عمرہ کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، نیکیاں دیتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، ہم اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے صبر کی دولت ہے، اور صبر کرنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت میں سرخ اور یاقوت کا عظیم الشان محل، جسے اہل جنت اس طرح دیکھیں گے جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اس میں رہائش پذیر نہیں ہوں گے مگر فقیر، غریب، امیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقراء دولت مند سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب دولت مند سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، یہی جملہ فقیر بھی کہے تو دولت مند بن جائے گا۔ اس جملے کے ساتھ 10,000 درہم بھی صدقہ دے تو بھی فقیر کا اجر و ثواب نہیں پائے گا۔ نیکی کے اور بھی عمل بھی ہیں اسی طرح سے۔ اس وقت فقراء نے کہا یا رسول اللہ اب ہم خاموش ہیں۔ ایک عابد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الفقر فجزی، یعنی فخر میرا فخر ہے، الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فرمان ہے الفقر سواد الدارین، یعنی فخر دونوں جہاں کی سپاہی ہے۔ حضور نے تیسرا جملہ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔ ان تینوں حدیثوں میں کیا فرق ہے آپ دیکھیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا جان لو فقراء احتیاج ضرورت مند کو کہتے ہیں۔ احتیاج کی 3 قسمیں ہیں، ضرورت مند کی 3 قسمیں ہیں۔ فقط اللہ سے لو لگانا، احتیاج کرنا، ضرورت محسوس کرنا، فقط مخلوق سے ضرورت کو محسوس کرانا اور مخلوق سے اپنی ضرورت کو لینا، ان دونوں سے احتیاج میں پہلی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ دونوں حدیث کا اشارہ ہے کہ دوسرے معنی کی طرف، تیسرے معنی کی طرف اشارہ اور تیسرے معنی کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا اے محمد جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے 3 چیزیں دیتا ہوں، اس کے دل میں حزن دیتا ہوں، ملال دیتا ہوں، غم دیتا ہوں، بیمار جسم دیتا ہوں، اور اس کے ہاتھ کو دنیاوی مال سے خالی کر دیتا ہوں۔ اور جب میں کسی بندے کے اوپر غضبناک ہوتا ہوں، غیر المغضوب، غضبناک ہوتا ہوں، غصہ کرتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں تو 3 چیزیں دیتا ہوں، اس کے قلب میں خوشی، دل میں خوشی دیتا ہوں، صحت مند دیتا ہوں، اور اس کے ہاتھ کو مال سے بھر دیتا ہوں۔ یقیناً مال دنیا خراب نہیں ہے، لیکن وہ مال جو راہ خدا میں حکم الہی کے لیے خرچ ہو وہ آخرت کا مال ہے جو انسان کو آباد و شاد رہتا ہے۔ اللہ سب کو صحت مند رکھے تاکہ دین کے کام آئے، دین کی عبادت کر سکیں، اور ہر دلوں میں خوشی ہو امام زمان ائمہ معصومین کی محبتوں کے ذریعے۔ مومن کے دل میں خوشی آ ہی نہیں سکتی جب تک دوسرے مومن کو وہ خوش نہ کرے۔ ایک مومن کسی مومن کو خوش کر دیتا ہے تو امام حسین نے سب سے بڑا عمل یہ قرار دیا کہ سب سے بڑا اللہ کی عبادت کے بعد مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ مومن کے دل کو خوش کرو، خود خوش ہو رہو گے، آباد رہو گے، اور انسان صلہ رحمی کرے، رشتہ دار کرے تو جسم خود ہی تر و تازہ رہے گا، اور مال دنیا کو آخرت کے لیے خرچ کرے تو ہمیشہ مال رہے گا، کبھی بھی وہ فقیر نہیں ہوگا۔ اور جب میں کسی بندے کو مقبوض دیتا ہوں، اللہ اکبر کتنا بڑا ہے کہ اس کے دل میں صرف خوشی ہوتی، کوئی غم نہیں ہوتا، صحت مند ہوتا، اٹا کٹا ہوتا ہے، مال دولت ہوتی ہے، غرور و گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ ان تمام آفتوں سے ہمیں بچائے اور صحیح معنوں میں رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا مطیع فرما بردار بندہ قرار دیں۔ لہذا غربت، فقیری کو واویلا اور فریاد نہ کریں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ آخرت میں بہترین اس کا اجر و ثواب دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔